اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 157 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی صفت الدجال، یہ باب دجال کی صفت ہیئت کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الدجال. ہمیں روایت کی محمد بن عبد الأعلى صنعانی نے، انہوں نے معتمر بن سلیمان سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا. فقال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ان ربکم لیس باعور الا وانہ اعور، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، تمہارا رب کانا نہیں ہے، بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، جبکہ دجال وہ کانا ہے. اعور عینہ الیمنا، دائی آنکھ اس کی کانی ہے. کأنہا عنبۃ طافیۃ، گویا کہ وہ ایک پھولا ہوا انگور کا دانہ ہے. وفی الباب عن سعد وحذیفۃ وابی ہریرۃ واسماء وجابر بن عبد اللہ وابی بکرۃ وعائشۃ وانس وابن عباس والفلطان بن عاصم. اس باب میں حضرت سعد، حذیفہ، ابو ہریرہ، اسماء، حضرت جابر ابن عبداللہ، ابو بکرہ، حضرت عائشہ، انس، عبداللہ ابن عباس، فلطان ابن عاصم رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام حضرات، خواتین اور حضرات سے روایات مروی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث عبداللہ ابن عمر، یہ حدیث حسن صحیح اور غریب ہے عبداللہ ابن عمر کی روایت سے. جی عزیز طلباء کرام، حدیث الباب، اس باب کی روایت سے دو باتیں ثابت ہوئی. پہلی بات، ان ربکم لیس باعور، کہ اللہ جل شانہ کانا نہیں ہے، جبکہ دجال کانا ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ دجال خدا نہیں ہو سکتا. اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں تو یاد رکھو کہ تمہارا رب وہ کانا نہیں ہے، جبکہ دجال وہ کانا ہے، تو اسی لیے وہ خدا نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو اس حدیث مبارک سے ثابت ہوئی وہ یہ کہ دجال کی آنکھوں کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال کی دائی آنکھ کانی ہوگی. لیکن یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، اور اشکال یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت میں تو ہمیں دائی آنکھ کے بارے میں عینہ الیمنا، اس سے مت پتہ چلا کہ دائی آنکھ ہے. لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر یہاں و فی الباب میں کیا گیا ہے، ان کی روایت میں اس کی بائی آنکھ کانی ہوگی، یہ ذکر ہے. جبکہ اس کے علاوہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت میں ہے کہ اس کی بائی آنکھ مسح ہوگی. تو اب یہ تینوں روایات بالکل الگ الگ سے آئے. تو اس اشکال کا جواب قاضی عیاض رحمہ اللہ نے یوں دیا ہے کہ ان روایات کی تطبیق یوں ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوگی. دائی آنکھ وہ بالکل مسح ہوگی،
اور बाई आंख आयबदार ऊपर उठी हुई और कानी होगी। بعض दूसरे हजरात फरमाते हैं कि इसकी आंख जो मायूब होगी वो कभी दाएं जानिब और कभी बाएं जानिब दिखाई देगी। तो गोया कि ये दज्जाल होने की एक मजीद निशानी होगी कि वो जो आंख मायूब होगी वो कभी दाई जानिब पाई जाएगी तो कभी बाएं जानिब दिखाई देगी। तो इससे भी आसानी से पता चल जाएगा कि यही दज्जाल है। हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी बाई आंख मसा होगी और दाई आंख ऊपर उठी हुई नुमाया और कानी होगी, जिससे वो देख सकेगा, लोगों को देख सकेगा, मुशाहदा कर सकेगा हर चीज़ का। तो हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह के कौल के मुताबिक इन्होंने गोया कि अब्दुल्ला इब्न मुगफ्फल रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत को लिया है कि इसकी बाई आंख मसा होगी और दाई आंख ऊपर उठी हुई और नुमाया होगी, जिसके ज़रिए से फिर वो देख भी सकेगा, मुशाहदा भी कर सकेगा। बढ़ते हैं जी अगले बाब की तरफ। बाबु मा जाअ फी अन्न दज्जाल ला यदखुलुल मदीनता, ये बाब इस बयान में है कि दज्जाल मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। वबिही क़ाल हद्दसना अब्दत बिन अब्दिल्लाह अल-खुज़ाई क़ाल हद्दसना यज़ीद बिन हारून क़ाल हद्दसना शुअबत अन क़तादत अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हमें रिवायत की अब्दत बिन अब्दिल्लाह अल-खुज़ाई ने, उन्होंने यज़ीद बिन हारून से, उन्होंने शुअबा से, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि उन्होंने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यअति दज्जालु अल-मदीनत फयजिदुल मलाइकत यहरुसूनहा फला यदखुलुहा अत्ताऊन वलद दज्जालु इंशाअल्लाह। दज्जाल मदीने की तरफ आएगा तो फरिश्तों को इसकी हिफाजत करता हुआ पाएगा, पस न तो ताऊन मदीना में दाखिल हो सकेगा और न दज्जाल, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। वफिल बाबी आन अबी हुरैरत व फातिमता बिनती कैस व महजन व उसामता बिनती ज़ैद व समरत बिन जुंदुब हादा हदीसुन सहीहुन। इस बाब में हज़रत अबू हुरैरा, फातिमा बिनत कैस, महजन, उसामा इब्न ज़ैद और समरा इब्न जुंदुब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इन तमाम से रिवायात मरवी है, ये हदीस सही है। वबिही क़ाल हद्दसना क़ुतैबत क़ाल हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ इब्न मुहम्मद अन अल-अला इब्न अब्दिर्रहमान अन अबीही अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हमें रिवायत की क़ुतैबा ने, उन्होंने अब्दुल अज़ीज़ इब्न मुहम्मद से, उन्होंने अला इब्न अब्दिर्रहमान से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक इरशाद फरमाया अल ईमान यमान वल कुफ्र मिन क़िबलिल मशरिक़, ईमान यमन की तरफ से निकला है और कुफर मशरिक़ से ज़ाहिर होगा। व सकीनतु लि अहलिल गनम वल फ़ख्रु वर्रियाउ फ़िल फ़द्दादीना अहलिल खैल व अहलिल वबर, सुकून और वक़ार बकरी वालों के लिए है और फ़ख्र रिया और तकब्बुर के साथ चलने वालों के, यानी घोड़े और ऊंट वालों में होता है, जिनके पास ये होता है उनमें तकब्बुर होता है, वो इतरा के चलते हैं। यअतिल मसीहु इज़ा जाअ दुबुर उहुदिन सरफ़तिल मलाइकतु वजहहु क़िबल अश-शाम व हुनालिका यहलकु, दज्जाल मदीने में दाखिल होने के लिए जब उहद के पहाड़ पर पीछे की तरफ से आएगा तो फरिश्ते उसका रुख शाम की तरफ फेर देंगे और फिर वहीं पर जो माक़बल रिवायात में बयान हुआ था मक़ामिलुद, वहीं पर वो हलाक होगा। हाज़ा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस सही है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, दज्जाल ये कभी भी मदीना मुनव्वरा में शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल नहीं हो सकेगा। कोशिश अपनी करेगा भरपूर, लेकिन
جب داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ فرشتے اس شہر کی حفاظت کر رہے ہیں، پہرے پر ہیں، تو فرشتے اس کو داخل ہونے سے روک دیں گے۔ پھر اس کے بعد فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے، اور یہی بات دجال کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہوگی، اس کے عجز اور نقصان کی علامت ہوگی کہ یہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوگا اب مدینہ منورہ میں یہ داخل نہیں ہو سکتا، تو لوگوں کے سامنے اس کا عجز ظاہر ہوگا، اس کی نقص وہ لوگوں کے اوپر اشکارا ہوں گے۔ اپنی اتنی قدرت طاقت کے باوجود، اتنے بڑے بڑے دعووں کے باوجود وہ اس شہر میں، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ جب دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا تو اس سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں بدرجہ اولا داخل نہیں ہو پائے گا۔ دوسری روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان یمان، تو اس حدیث میں ایمان کی نسبت اہل یمن کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایمان کا اصل مبدا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، تو اس لیے یہاں پر شارحین نے الایمان یمان اس کے کئی تعویلیں کی ہیں۔ روایت میں یہ جو یمان اس کا لفظ آیا ہے، مراد چونکہ اس سے یمن ہی ہے، تو اس سے شارحین حضرات نے مکہ مراد لیا ہے، کیونکہ مکہ تہامہ میں ہے اور تہامہ کا تعلق یمن سے ہے، تو معنی یہ ہے کہ اصل ایمان تو اہل مکہ کا ہے۔ ایک قول یہ بیان کیا ہے۔ دوسرا قول اس میں شارحین کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد تبوک میں یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مراد اس سے مکہ اور مدینہ ہے، کیونکہ مکہ و مدینہ تبوک سے یمن کی طرف وہ پڑتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ اصل ایمان اہل مکہ اور اہل مدینہ کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے ایک رکن کو رکن یمانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یمن کی جہت میں ہے، حالانکہ وہ رکن وہ ہوتا تو مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے حدود میں ہی، حرم کے اندر ہی ہوتا ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے کہ یمن کی جہت میں ہے اس لیے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول شارحین کا، بعض حضرات ان کے نزدیک یہ ہے کہ اہل یمن سے مراد انصار صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہ بھی اصل میں یمن کے باشندے ہیں، انہوں نے ایمان لا کر اہل ایمان کی، مہاجرین کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مدد اور نصرت کی، اسی وجہ سے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا قول بعض شارحین کا وہ یہ ہے کہ یہ اپنے ظاہر کے مطابق ہے کہ اس سے اہل یمن ہی مراد ہے، اس سے ان کے کمال ایمان کی مدح کی گئی ہے، جیسے کہ حضرت ابو مسلم خولانی، حضرت اویس قرنی رحمہم اللہ، ان جیسے حضرات۔ اب اس سے اہل مکہ اور مدینہ کے کمال ایمان کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ کسی ایک چیز کے ثابت کرنے سے یہ لازمی نہیں ہے کہ دوسرے سے وہ چیز نفی کر دی جائے، تو لہٰذا حدیث الایمان یمان یہ اپنے اصل پر ہی ہے۔ اہل حجاز کا ایمان اپنی جگہ پر کامل ہے، اہل یمن کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رہے کہ اہل یمن سے وہ لوگ مراد ہے جو اس وقت موجود تھے، کیونکہ یہ ان کے ایمان کی تعریف کی گئی ہے، ہر زمانے کے یمن کے لوگ اس سے مراد نہیں لیے جا سکتے۔ اگلا جملہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والکفر من قبل المشرق، اس سے مراد عراق، خراسان اور روس کے علاقے شارحین نے ذکر کیے ہیں۔ یہ جو ہم جہاں پہ رہتے ہیں پاکستان، یہ بھی مشرق میں ہے۔ بعض حضرات کا کہنا کہ یہ خاص مجوسیوں کی حکومت کی طرف اشارہ ہے جو کہ فارس میں تھے، ایران میں، اور دجال کا خروج بھی مدینہ سے مشرق کی طرف ہوگا، تو اس سے یہی والا علاقہ عراق، خراسان اور روس کے علاقے مراد لیے ہیں شارحین نے۔
جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔